اب ایک یہاں اللہ کا قانون بیان ہو رہا ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ آپ نے اگر دنیا کو سمجھنا ہے تو اللہ کے اس قانون کو سمجھ لیجیے۔ جیسے آپ فزکس میں یہ قانون جانتے ہیں کہ پانی سطح ہموار رکھتا ہے اور پانی نشیب کی طرف جو ہے وہ بہتا ہے، جیسے آپ یہ ساری کشش ثقل کا نظام جانتے ہیں، ایسے ہی اس دنیا کو نظام چلانے کے لیے اللہ کا بھی ایک قانون ہے، وہ سمجھ لیں، وہ ہمیں نہیں معلوم ہوتے۔ وہ قانون، جیسے یہ ایک قانون بیان کیا جاتا ہے سروائیول آف دا فٹسٹ، اسی طرح کا ایک قانون یہ بھی ہے، اور یہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ یہ کیا قانون ہے؟ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض کو دفع نہ کر دے، زمین میں فساد مچ جائے۔ یہ جو قومیں اللہ نے ہلاک کی ہیں، کیوں کی ہیں؟ کہ اگر یہ قومیں باقی رہ جاتی تو زمین فساد سے بھر جاتی۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے تو ایک حساب کی برساتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے تو ضرورت کے مطابق دیتا ہے، بے بہا کر دے تو وہی مصیبت بن جائے، پانی بے بہا آ جائے تو مصیبت بن جائے۔ بس اسی طرح سمجھ لیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اختیار دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، اور وہ فساد پر آمادہ ہو جائے تو اس کو ایک حد تک چھوٹ دیتا ہے۔ جب نو انسانی کی زندگی اجیرن ہو جائے، اللہ اس فساد کو لپیٹ دیتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ آگے نہیں چلنے دیتا اللہ تعالیٰ۔ اور اس کا ذریعہ کیا بنتا ہے؟ یا اللہ آسمان سے عذاب بھیج دیتا ہے، اس قوم کو فقطع دابر القوم الذین ظلموا، اس کی جڑ کاٹ دیتا ہے، یا زمین کے نیچے سے عذاب نکل آتا ہے، یا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس پر دوسری قوم کو مسلط کر کے اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک قوم کے ہاتھوں دوسری قوم، افراد کے ہاتھوں افراد کا خاتمہ کر کے، وہ جو جالوت کا فساد تھا اس کا اللہ نے خاتمہ کر دیا۔ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ اب شیطان کی دنیا بن چکی ہوئی ہے۔ 100 سال پہلے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہم رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا توحید سے ہوئی خالی دنیا۔ تو آج کی دنیا توحید سے خالی، گاڈ لیس سوسائٹی۔ یہ گاڈ لیس سوسائٹی اب کہاں پہنچ چکی ہے؟ کسی مذہب کو اب یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عنقریب آپ دیکھیں گے کہ مٹا دو عرشیں، ہدمت صوامع و بیع، وہ آگے ہم سورہ حج میں پڑھیں گے۔ اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض کو دفع نہ کر دے، مذہب کی ہر نشانی مٹا دی جائے، صرف اسلام کی مسجدیں ہی نہیں، یہ یہودیوں کی عبادت گاہیں بھی باقی نہ بچیں اور عیسائیوں کے گرجے بھی باقی نہ بچیں۔ یہ مذہب کی دشمنی شیطان کے دل میں اتنی سرایت کیے ہوئے ہے۔ تو جب شیطان کے وہ بندے کھڑے ہوں گے، وہ جو میں نے آپ کے سامنے وہ کڑیاں جوڑی تھی، شیطان ہے، پھر یہودی ہیں جو اس کے ساتھ جڑ گئے، اور پھر یہ ہمارے ہاں سے جو بھی ربوہ والے ہیں وہ اس کے ساتھ جو جڑ گئے، اسی طرح وہ جو کرسچن جو پالزم والے ہیں وہ جو اس کے ساتھ جڑ گئے، یہ سارے مل کے یہ شیطانی ٹبر ہے۔ اس نے مذہب کی ہر نشانی کو مٹانا ہے جب اس کے پاس پورا اختیار آ جائے گا۔ تو اب وہ تو وہاں پہ پہنچے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب تو یہ لگتا ہے کہ جی ایک بڑی جنگ کراؤ، 3 ارب انسان جو ہے ختم کرو، زیادہ ہو گئے ہیں، ان کو گھٹاؤ۔ تو یہ تو بہت بڑا فساد ہے۔ لہٰذا اب یہ سمجھ لیجئے دنیا بدلے گی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ہاتھ میں اختیار دیں گے جو دنیا کے لیے رحم دل ہوں گے، جو شفیق ہوں گے۔ لیکن یہ اس فساد کا ظاہر ہے ایک ابھی اس کا جو دوسری طرف صف بندی ہے وہ ابھی شروع ہوئی ہے۔ یہ آہستہ آہستہ چیزیں آگے بڑھیں گی۔ دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا، اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ روح اور بدن کی جنگ ہے جو آگے چلے گی۔ تو اس میں بہرحال غلبہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل ایمان کو دیں گے، لیکن یہ کہ ایک وقت کے بعد، یہی اللہ کا اصول ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض۔